لا الہ کے نام پر بننے والا دنیا کا پہلا اسلامی ملک پاکستان پہلے دن سے ہی دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ ازلی دشمن بھارت، جس نے آزادی کے کچھ ہی عرصے بعد رات کی تاریکی میں یہ سوچ کر پاکستان پر حملہ کیا کہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن پتہ نہیں دشمن اس ایڈونچر سے پہلے یہ بات کیوں بھول گیا تھا کہ یہ وہی قوم ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ہی لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد آزادی حاصل کی، اور یہ اپنی آزادی کی بقا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ دشمن جب رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوا تو مادر وطن کے بہادر بیٹوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کر سیالکوٹ کے پل کے نیچے لیٹ کر جس طرح سے پاک فوج کے جوانوں نے دشمنوں کا راستہ روکا، ان کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہی ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ کراچی تا پشاور پوری قوم اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ خود سے 10 گنا بڑی فوج کو پاکستان کے بہادر سپوتوں نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے، جس کا اعتراف خود بھارتی جرنیلوں نے بھی اپنی سوانح حیات میں کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بھارت نے جب بھی کسی قسم کی جارحیت کی تو ہماری افواج نے قوم کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہمیشہ بھارتی افواج کو ایسا کرارا جواب دیا جو کہ بھارت کئی نسلوں تک یاد رکھے گا۔ 65 کی جنگ ہماری آج کی نسل نے نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی لازمی دیکھی ہے۔ اس کشیدگی میں اپنی فوج کی طاقت کا ایک ٹریلر بھی ضرور دیکھا ہے، جب ہمارے شاہینوں نے ایک بار پھر 65 کے جنگی ہیرو ایم عالم کی تاریخ کو دہرایا اور پاکستانی سرحد میں داخل ہونے والا بھارتی طیارہ مار گرایا۔ اس کے ساتھ ساتھ پائلٹ ابھینندن کو بھی زندہ دبوچ لیا تھا۔ اس کی خوب مہمان نوازی کی گئی، جس کی گواہی اس نے خود بھی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی از فینٹاسٹک۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم پر مودی سرکار اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ آزادی کی اس تحریک کو ظلم و ستم سے دبا دے گی اور پاکستان خاموش رہے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ گزشتہ روز ترجمان پاک فوج نے 2 ٹوک الفاظ میں دنیا اور خصوصاً مودی سرکار کو یہ پیغام دیا ہے کہ سفارتی اور دیگر راستوں سے اگر کوئی حل نہ نکلا تو آخری آپشن پھر جنگ ہی ہوگا، اور جس قوم کے پاس ایسی مائیں موجود ہوں اس قوم کو دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔